اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ سورہ نور آیت نمبر 58۔ آیت نمبر 27 سے 31 میں پردے کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے جو سوالات یا شکوک باز تھے لوگوں کے ذہنوں میں، ان کی وضاحت اب یہاں سے کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 31 پر اگر نظر ڈالیں، وہاں گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی جو شرط لگائی گئی ہے، اس میں غلاموں اور نابالغ بچوں کو استثناء حاصل تھا کہ بچوں سے اور غلاموں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے ان کے لیے بھی 3 اوقات متعین کیے جا رہے ہیں کہ ان اوقات میں یہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں، الذین ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملکیت میں ہیں، والذین، اور وہ جو لم یبلغوا، نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کی عمر میں، منکم، تم میں سے، یعنی چھوٹے بچے ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں، گھروں میں آزادانہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کو کوئی باقاعدہ اجازت نہیں لینی پڑتی، لیکن اب حکم دیا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہنے والے یہ غلام یا چھوٹے بچے ثلاث مرات، 3 مرتبہ، 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں ان کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ اب یہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کسی کے بھی کمرے میں جانا ہے تو پہلے اجازت طلب کی جائے۔ گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی یہ تعلیم دی جائے کہ بلا اجازت کمرے میں داخل نہ ہوں، اور خاص طور پر ان 3 اوقات میں، اور خاص طور پر جہاں بہت سے خاندان مل کے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو کسی کی بھی حدود میں داخل ہوتے ہوئے یا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی جائے گی۔ تو یہ پہلا وقت ہے فجر سے پہلے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ، وَحِينَ، اور جب تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ، تم اتارتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، ظہر کے ٹائم، دوپہر کا ٹائم ہے، قیلولہ کرنے کے لیے ہلکے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ اس وقت عمومی طور پہ آرام بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پر عرب میں گرم ملک ہونے کی وجہ سے اس وقت لوگ قیلولہ کرتے ہیں، تو اس وقت میں بھی غلاموں اور بچوں کو بے اجازت گھر میں داخل ہونا یہ درست نہیں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہاری بے پردگی کے ہیں۔ ان اوقات میں آرام کیا جاتا ہے، سوتے ہوئے کوئی کس حال میں ہے، لہذا حکم یہ ہے کہ اجازت لے کر جایا جائے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی حرج، کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد، یعنی ان مذکورہ اوقات کے علاوہ غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، زیارت کرتے رہتے ہو، تو باقی اوقات میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان اوقات میں ان بچوں کو یا غلاموں اور لونڈیوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کر دیتے ہیں اللہ تعالی، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنے آیتوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے اور حکمتوں والے ہیں۔
تو اللہ نے جو بھی احکامات اس قرآن مجید میں نازل کیے ہیں اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں۔ اس کا بنایا ہوا ہر قانون انسانوں ہی کے فائدے کے لیے ہے۔ معاشرے کی اصلاح ان احکامات کو مان کر اور ان پر عمل کر کے ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔